جب سیدنا گوہر شاہی نے ہاتھ پکڑ کے عرش الہی پہ بٹھایا اور وہ منظر دیکھا، جو دیکھا ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ کیا دیکھا؟ عرش پر لے گئے سرکار گوہر شاہی جی، اور پھر سامنے سے چلتا ہوا ایک یعنی شخص آیا، بڑی متکبرانہ چال، بہت متکبرانہ چال سے، اور جب وہ قریب آیا مجھے اتنا یاد ہے کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے۔ اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتا چلا، لیکن جب وہ آیا تو میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا، سامنے ایک کرسی رکھی ہے اس طرف، کہ وہاں چلو۔ وہاں جب مڑ کے دیکھا جانے کے لیے، وہاں رخ کیا تو اس تخت کے اوپر سرکار بیٹھے ہیں۔ تو فرط جذبات میں سرکار کے قدموں پر سر رکھ دیا میں نے، لیکن محسوس کیا کہ میرے برابر میں بھی کوئی ہے، اس نے بھی یہی کیا ہے۔ اور جب یہ دیکھا تو وہ تھا جس نے قرآن اتارا، جس نے بائبل اتاری، جس نے زبور اتاری، جس نے توریت اتاری۔ مجھے کس نے کہا کہ رب الارباب ہیں؟ مجھے کسی نے نہیں کہا، مجھے کسی نے نہیں کہا۔ دیکھو یہ جملہ میرا سنو، میں آپ کو سرکار کی جو ہے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے سرکار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دنیا میں، کائنات میں سب سے پہلے جس نے مجھے بتایا اور جن الفاظ میں بتایا وہ اللہ ہے۔ مجھے اللہ نے کہا، میں نے قسم اٹھائی ہے سرکار کی، اور یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ اب اگر تم میں ہمت ہے سرکار گوہر شاہی کے مرتبہ رب الارباب کو جھٹلانے کی تو جھٹلاؤ۔ میں نے قسم بھی اٹھا لی، میں نے حالات اور واقعات بھی بتا دیے، میں نے تشریح بھی کر دی ہے۔ اب آپ کے آگے آپ کا ایمان ہے، آپ نے ماننا ہے تو مانے۔ میں نے زبردستی تو نہیں کیا کسی کے ساتھ، نہیں ماننا کسی کو تو نہ مانے۔ میں نے اپنا ایکسپیرینس جو ہے شیئر کیا ہے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا، اگر یہ بات جھوٹ ہو تو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی لوگ فراڈ کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ سب ایک طرف ہے، لیکن کسی نے یہ تو نہیں کہا آج تک کہ اللہ کا بھی بنانے والا کوئی ہے۔ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہو جائے گا نا۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا عذاب کیوں آئے گا؟ جب یہودیوں نے کہا اللہ سے کہ بھئی ہم تو تیرے بیٹے کی امت ہیں، تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ ان سے یہ کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ میرے بیٹے کی امت ہیں تو اللہ ان پر عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ کے بیٹے کی امت پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کے باپ کے ماننے والوں پر عذاب کیسے آئے گا؟